ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جب دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے تو عذاب آخرت ہمیشہ کا اتنا بڑا کیوں ہے؟ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے کہ جیسے اللہ نے نیکی کا بدلہ جو ہے یہاں چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تو اسی طرح سے یہاں کی بدی کا بدلہ بھی ہمیشہ کے لیے ہی ہوگا آخرت۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ جو زندگی اس نے ہمیں 60-70 سال کی دی ہے، یہ امتحان کے لیے دی ہے، اس کا بدلہ اچھا یا برا جیسے ہم یہاں عمل کر کے جائیں گے اس کا حتمی بدلہ، مطلب نہ ختم ہونے والا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ دوسرا، دوزخ سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ دوزخ سے بچنے کے طریقے جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں وہی ہیں اصل میں۔ تو آپ یہ دیکھو نا، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو اگر گلے کا انفیکشن ہے یا نزلہ ہے یا ٹھنڈ ہے تو آپ کو کھٹے سے بچنا ہے یا ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح کسی کو شوگر ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو میٹھے سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حدیثوں کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے اگر تمہیں دوزخ سے دور رہنا ہے۔ جیسے نزلے سے دور رہنے کے لیے آپ کو کھٹے سے بچنا ہے، اسی طرح دوزخ سے دور رہنے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ نے بھیجی۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث پڑھنے سے ہی ہوگا کہ جب آپ اس میں غوطے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کی طرف سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا ان چیزوں سے جن سے اللہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے بچنے کے لیے پرہیز کریں۔ بقرعید سے متعلق دو سوال تھے، وہ بھی سننے کے لیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جو خصی بکروں کی قربانی ہوتی ہے کچھ لوگ اسے غلط کہتے ہیں، تو کیا اس کا صحیح معاملہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ شکال ہے اس بارے میں کہ خصی کر دینا جو ہے ان میں عیب پیدا کر دینا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے جو اللہ نے حکم اتارے ان کو اپنے رسول کے ذریعے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں بات آتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ڈسکوری کیے، اس میں ایک جو مینڈا تھا وہ اپنی طرف سے اور ایک مینڈا اپنے اہل بیت اور امت کی طرف سے کیا قربان، اور وہ دونوں مینڈے خصی تھے۔ اس لیے کسی قسم کا کوئی بھی آپ جو ہے ڈسٹرب نہ ہو اس معاملے میں، آپ بالکل حق میں ہیں، خصی بکروں کی قربانی جائز ہے اسلام۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو بالکل قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اسے سینگ ہے۔ اگر وہ فرد جانور ہے اور 2 دانت جانور ہے تو بالکل قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کا سینگ تھوڑا ٹوٹا ہو تب بھی ہو جائے گی، زیادہ ٹوٹ گیا عیب دکھتا ہو کہ ایک سینگ ہے ایک ٹوٹ گیا یا دونوں سینگ اس طرح سے ٹوٹ جائے کہ وہ عیب دار ہو جائے تو عیب دار چیز اللہ کی راہ میں نہیں دینی، لیکن قدرتی سینگ نہ ہونا وہ عیب نہیں۔ کیا کوئی دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے حضور کی طرف سے قربانی، اور دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے کوئی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے باپ یا دادا جو ہیں وہ کمائی نہیں کرتے اور وہ ضعیف ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اللہ تک وہ قربانی پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہے، تو اگر آپ لوگوں کی حیثیت ہو تو ضرور ان کے نام کا ایک حصہ کرا کریں، اللہ سے دعا کرا کریں کہ اس کا ثواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ہو۔ اب کسی ذہن میں بات ہو، اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ نماز کا ٹائم یہ رکھتے ہیں، چینج کریں مشورہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اذان کا نماز کا ٹائم 8:30 ہی ہوگا۔ اگر ناک بھی نہ ہو تو اس کی ہو سکتی ہے قربانی؟ ان کا سوال یہ ہے بھینس کی اگر ناک بندی ہوئی ہو تو ہو سکتی ہے، بالکل وہ اتنا بڑا لطف ہے۔ ایک تو سوال یہ اندر سے بہنوں کی طرف سے آیا ہے، کیا خواتین آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، لیکن پسندیدہ عمل جو حضور نے بتایا وہ اندر کوٹھے میں جتنا بند ہو کے نماز پڑھیں گی اتنا بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا وہ وہی طریقہ تھا جیسے مردوں کا طریقہ ہے، اور حضور نے کہیں عورتوں کی نماز اسپیشل نہیں بتائی۔ تو جتنا بند ہو کے نماز پڑھیں گی اتنا ہی کھل کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بزرگوں نے کیونکہ بدن کے حساب سے عورتوں کے کہا ہے کہ سمیٹ کے نماز پڑھیں، لیکن حضور کی سنت کے حساب سے اگر نماز پڑھنی ہو تو بند کوٹھے میں نماز پڑھیں، جس سے اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ اگر کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھتی ہیں تو کوئی منائی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں۔ کیا تسبیح صرف سیدھے ہاتھ پر پڑھتے ہیں یا پھر الٹے ہاتھ پر بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تسبیح کاؤنٹر ہے، آپ سیدھا ہاتھ ہو یا الٹا ہاتھ ہو کدھر بھی طرف بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں ہاتھوں میں پڑھی جاتی ہے۔
तस्वीर इसमें कोई किसी किस्म का शिकार नहीं। तीसरा सवाल, आधी आस्तीन में नमाज हो सकती है? मर्दों की हो जाएगी, औरतों की नहीं होगी आधी आस्तीन में नमाज, क्योंकि औरत के बारे में सतर का हुक्म यह है कि पूरे का पूरा जिस्म, चेहरे और हाथ के अलावा और पैरों के अलावा औरत का पूरा जिस्म सतर है। तो हाफ आस्तीन की नमाज में अगर औरत नमाज पढ़ती है तो वो सतर उसका खुला रहेगा, तो उसे चाहिए कि दुपट्टे या शाल वगैरह से ढक ले। अव्वल तो अपनी आस्तीनें पूरी रखें जिससे कि सतर की हालत में रहें। चौथा सवाल, आम लोगों के लिए हम इंतकाल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल मुंतकिल से इंतकाल होना है, मतलब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाना, बिल्कुल कर सकते हैं। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंतकाल फरमा के, जाहिर सी बात है जो यहाँ 63 साल की जिंदगी थी इससे मुंतकिल होकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, तो कोई हरज नहीं है। ये सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने कहा है कि नेक लोगों के लिए नेक बीवियां हैं, लेकिन बदकार लोगों के लिए नेक बीवी मिलती है और नेक लोगों को बदकार बीवी मिलती है, ऐसा क्यों है? असल में कुरान की आयत है जिस बहन ने भी लिख के भेजा है, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि नेक लोगों के लिए नेक औरतें हैं और बद लोगों के लिए बद। ये अखलाकी तौर पर बात है हमारे माशरे में, क्योंकि कुरान को पढ़ा नहीं जाता इसलिए, और दूसरे हम जिस इलाके में हम रह रहे गैर मुस्लिमों के साथ, यहाँ औरतों को नीच समझा जाता है और औरतों की वो औकात नहीं है। दूसरे जहेज का मामला, तो बहुत सारी बच्चियाँ बिना शादी के बैठी हैं, इसलिए जैसा भी रिश्ता है उन्हें बांध दिया जाता है उनके साथ। ये इस मुआशरे की गलती है, ना अल्लाह और उसके रसूल की कोई इसमें कमी की बात नहीं है। उन्होंने तो क्राइटेरिया दे दिया कि नेक लोगों को चाहिए कि नेक औरतों से शादी करें, पूरी अच्छी तरह तहकीकात करके। इसी तरह नेक बच्चियों के लिए भी नेक और दीनदार बच्चे देखने चाहिए, क्योंकि हुजूर की हदीस भी यही है, 4 चीजें देखी जाती हैं किसी भी रिश्ते के लिए, एक दीनदारी, एक पैसा, एक खानदान और एक खूबसूरती, और तुम दीनदारी को प्रिफर करना, ये हदीस पाक। तो इसीलिए ये बात कुरान की इस आयत की वजाहत करती है, लेकिन क्योंकि कुरान का पता नहीं है इसलिए, और जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा बच्चियाँ बैठी हैं, बोझ बन चुकी हैं अपने घर वालों के ऊपर, तो इसलिए घर वाले इन बोझ को उतारने के लिए जैसे मर्जी गाय भैंसों की तरह इन्हें कहीं भी बांध देते हैं। ये पूरा मुआशरा जिम्मेदार होगा, जहेज, बड़ी बड़ी शादियाँ, दिखावे, इसकी वजह से जो 50,000 बच्चियाँ बैठी हैं, मेरे पास रोज बच्ची आती है इस तरह की, आप यकीन करो एक दिन भी ऐसा नहीं होता इस तरह के घराने, इस तरह के बच्चे ना आते हो मेरे पास, जो 35-40 साल के हो गए, उनके रिश्ते नहीं होते, सिर्फ इस दहेज की वजह से, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, मोटरसाइकिलें, कारें, इनसे कम बात नहीं करते लोग। तो वो बच्ची बूढ़ी बूढ़ी बैठी हुई जो शरीफ बच्ची है वो क्या करें, उनकी भी जिस्म है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं। तो ये बहुत बड़े अजाब की बात है मुआशरे के लिए जिसमें हम जी रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि कोशिश करें जितना भी ज़्यादा अपने मुआशरे में, अपने रिश्तेदारों में शादी शादियों की तरफ लोग और रुझान बढ़ाएं, क्योंकि हुजूर ये हदीस है कि सबसे ज़्यादा बाबरकत शादी वो है जो कम खर्च वाली हो, कम दिखाने वाली हो, हदीस पाक है। तो वो वजह है, अल्लाह ने कुरान में जो बात उतारी है, अल्लाह का तमाम कलाम सच्चा है और हक। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं कि दाढ़ी वाले लड़के से मना कर देती हैं। इनका सवाल ये है कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो दाढ़ी वाले लड़के से मना कर देती हैं, वो उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर है, मना करते तो क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि जब हुजूर ने चॉइस दे दी कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, उसमें मंशा ही की हुजूर की कि कल को वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम ना कर सके कि आपने जबरदस्ती हमारी शादी कर दी। अगर उसका मन नहीं है कि दाढ़ी वाली लड़के से मैं शादी करूँ तो ना की जाए उसकी शादी जबरदस्ती। कुरान की खुली आयत है कि बच्चियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ ना करो। बहुत से बिरादरी की वजह से रिश्ते नहीं हो पाते। इनका सवाल यह, बहुत से रिश्ते बिरादरी की वजह से नहीं हो पाते। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा जो है अलमिया है हमारे मुआशरे का, कि एक ही बिरादरी में शादी करना चाहते हैं, हालांकि इसके फायदे ही बहुत है। मगर अगर बच्ची बूढ़ी हो रही तो अपने इन कानूनों को तोड़ने चाहिए जो हमने खुद बनाए, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा कोई कानून नहीं बना के भेजा, बल्कि सूरह गुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात फरमाई कि मैंने तमाम जो इंसान है उन्हें एक नर और मादा से पैदा किया और फिर उनके कबीलों में बांट दिया ताकि वो पहचाने जाते। तो बिरादरी जो है वो पहचान के लिए है कि आपका ग्रुप, आपका खानदान, आपकी बिरादरी पहचानी जाएगी, फला लोग हैं, फला लोग। ये चीज नहीं है कि आप उनको बंदिशें लगा दें कि हम गैर बिरादरी में शादी नहीं करेंगे। ये गुनाह की बात है, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो आप लोग करें, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अलग अलग खानदानों, अलग अलग कबीलों में शादी की है,
اور وہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ جتنے بھی مہاجر صحابہ گئے تھے وہ سب انصار جو صحابہ تھے ان کی بیٹیوں سے ان کی بہنوں سے شادی کرتے تھے، تو سب غیر برادری کے لوگ تھے. ایسا کوئی برادری کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے. منظم کرنا چاہیے چیزوں کو، اچھی بات ہے. اگر برادری میں وہ نہیں ہوتا تو بندش نہ ہو، ہونے کی نہیں، بچی بوڑھی ہو جائے، بچہ بوڑھا ہو جائے، ہم نے باہر نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جو آپ نے جو ابھی بیان آیا تھا حج کا، اس میں خواتین کا اگر حیض کی پیریڈ میں ان کے ارکان پورے کیسے ہو جائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو بھی بیان آیا تھا حضرت عائشہ کا حیض کی پیریڈ میں ان کے ارکان کیسے پورے ہوں گے. وہ ارکان وہ جو حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بات فرمائی سب کو اکٹھا کر لی، جسے حج کے متعلق کچھ چیزیں پوچھنی ہوں گی پوچھ لوگوں نے پوچھے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کمی رہ گئی، ہم یہ حضور نے کہا سب کے حل ہو گئے. اصل معاملہ جو ہے نا، جو بتایا میں نے آپ کو حیض کا معاملہ، اس میں طواف زیارت ایک اہم ترین رکن ہے. وہ اس کے لیے رکنا پڑے گا عورتوں کو اتنی مدت کے لیے کہ ان کے حیض بند ہو جائے، اس کے بعد وہ اس طواف زیارت کی قضا کر سکتی ہیں، اس کے بعد وہ واپس آ جائے. تو ارکان تو پورے کرنے ہوتے ہیں، جو موٹے موٹے ارکان ہیں. اصل تو حج عرفات کے میدان میں جس دن عرفہ کے دن کھڑے ہوئے حج ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی واجبات ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. کسی کی مجبوری ہو تو مجبوری تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے جب قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لازمی بات ہے کہ اللہ کو تمام کمزوری ہے، مجبوری ہے، ہماری بیماری سب پتہ ہے. جمعہ کے دن جو خواتین نماز پڑھتی ہیں اس کی نیت جمعے کی ہونی چاہیے، ظہر کی نماز کی ہونی چاہیے؟ ان کا سوال یہ جمعے کے دن جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کی نیت جمعے کی اور ظہر کی، وہ تو ظہر کی نیت کریں گے. دن جمعے کا ہوگا لیکن ان کی نیت، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ مسلمان مردوں پہ واجب ہے، کیونکہ اس میں خطبہ جڑا ہوا ہے. جب خواتین کی جماعت کی نماز ہی نیت خطبہ نہیں ہے تو وہ جمعے والی نماز جس طرح کی مرد پڑھتے ہیں وہ نہیں ہوتی. نیت ظہر کی بنے گی. جی ایک سوال ہے میرا، یہ جو ناخون کاٹنے کی اور بال نہ کٹوانے کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، پہلی ذیلحجہ سے 10ویں تک، تو یہ بال سب جگہ گئے ہیں سر کے بال؟ ان کا سوال یہ ہے 1 ذیلحجہ سے 10 ذیلحجہ تک جو پابندی ہے ناخون کاٹنے کی اور بال کٹوانے کی، وہ ہر جگہ کے بال ہیں یا سر کے بال، ہر طرح کی حجامت. آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ 1 ذیلحجہ سے پہلے اپنی حجامت بھی اور شیونگ صحیح کرانی ہو، کسی کو ناک کے نیچے کے بال صاف کرنے ہو، ناخن کاٹنے اس سے پہلے کریں. مطلب 13 ستمبر ہے اس دن سے آپ لوگ جو ہے اس دن تک آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ 14 ستمبر سے 24 ستمبر تک رک جائیں گے تو یہ سنت ادا ہوگی. حالانکہ واجبات میں سے نہیں ہے، حضور نے ایک صحابی کو فرمائی تھی بات، لیکن ہم کیوں چھوٹی بھی سنت کو چھوڑیں جب ہمارے پاس یہ آپشن ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو بالکل آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. اچھا قربانی کے بعد تک؟ ہاں قربانی کے بعد حجامت کرنا، ناخن کرا کے. یہ بہت اہم ترین دن ہے 10 دن. ان کے لیے احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. مطلب رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے دن بتایا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیندار لوگ ہیں جو ان دنوں روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی عبادات کرتے ہیں. جن کی جو راتیں ہیں، دن ہیں، یہ 10 دن جو ہیں ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے. راتیں جو ہیں ان میں تو فضیلت للت القدر کی بہت فضیلت آئی. رمضان کی جو راتیں ہیں، جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان کی بہت فضیلت آئی. لیکن دنوں کے بارے میں قرآن نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی. تو اس لیے ان 10 دنوں میں بڑے اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ آپ لوگ عبادات کریں، پرہیزگاری کریں، نیکی کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا. جنہوں نے عمرہ کیا ان کے لیے حج ضروری ہے؟